بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کا جو ہمارا بلاک ہے اور ہم آج اس میں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ عنوان آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، سخاوت اور بخل۔ ٹھیک ہے بیٹا، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو بیٹا دیکھیں، اسلام میں بہت سارے اعمال، عادتیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے پسند کیا ہے اور انہیں سراہا ہے، اور بہت ساری عادات، بہت ساری خصلتیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو، ایک مسلمان کو تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر ایک معاملے کے اندر، چاہے وہ معاشرت ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، ایمانیات ہوں، ٹھیک ہے بیٹا، ہر ایک چیز میں اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بعض ایسی عادتیں ہیں جو اسلام کی نظر میں بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور بعض عادات ایسی ہیں جن کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے اور ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آج ایک ایسا ہی ٹاپک ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسے پڑھنے جا رہے ہیں، سخاوت اور بخل۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو آج ہم دیکھیں گے، سخاوت کیا ہوتی ہے اور اسلام نے سخاوت سے متعلق کیا اس کے فوائد یا اس کی جو جی بیٹا، اور اسی طرح فضائل بیان، سخاوت کے فضائل کیا بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح بخل ہے، بخل کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں بیٹا، پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے موجود ہے، سخاوت کا مفہوم۔ سخاوت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جسے انفاق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مال کو میری راہ میں خرچ کریں اور مال کا حق ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورۃ المعارج کی 2 آیات آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ان کے مالوں میں سائل یعنی سوال کرنے والا اور محروم کا حق مقرر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازتا ہے تو یہ تقاضا ہوتا ہے اس شخص سے کہ وہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے ترجمہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہیں۔ آزمائش کے لیے تمہیں مال دیا جاتا ہے انسان کو، اور آزمائش ہی کے لیے انسان کو اولاد دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے کر کسی شخص کو آزماتا ہے کہ وہ شخص کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائش ہوتی ہے، مال جسے دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کن مصارف میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، کیا ان جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں پر اللہ کی رضا ہے، یا ان جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ جس مصارف کو، جن جگہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اور یہاں پر یہ دیکھیں بالکل واضح الفاظ میں قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ مالوں میں صرف
جس کو مالداری کا حق نہیں ہے بلکہ سوال کرنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور جو محروم ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ یہ آیات تھی قرآن مجید کی جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے سمجھا تھا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور سلائیڈ موجود ہے، سخاوت کی فضیلت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر پاؤ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آیات تھی جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک صحابی تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا پسندیدہ جو ان کا کھجوروں کا باغ تھا وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں وہ دے دیا، اور اس سے پھر جتنا بھی جو اس کے پھل آتے تھے یا جو بھی اس سے فائدہ ہوتا تھا، اس کا سارا جو وہ تھا پیسہ تھا، وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ لیکن بیٹا ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بعض چیزیں، بہت ساری لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز، جب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اس میں نیت کو ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ کس غرض سے کیا جا رہا ہے، کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کس نیت سے وہ مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد، اس مال خرچ کرنے کا مقصد، ایک منٹ رکیے گا بیٹا، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں نیت کو ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے، یہ ضرور دیکھا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے روز تین اشخاص کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، بہت سخی تھا وہ شخص، لیکن جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ مال کیوں خرچ کیا، تو وہ شخص جواب دے گا کہ یہ میں نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ آپ کی رضا حاصل کروں، تاکہ آپ کی خوشنودی پا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے کہ نہیں، تم نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا، بلکہ تم نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تم لوگوں میں مقبولیت حاصل کرو، تاکہ تم لوگوں کی واہ واہ حاصل کر سکو، تاکہ تم لوگوں میں نام بنا سکو، تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تم نے اس لیے مال خرچ کیا تھا، لہٰذا حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ دیکھیں بہت زیادہ سخی تھا اور سخاوت کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے، لیکن جب اس کی نیت صحیح نہیں ہوئی تو اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی وہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ تو نیت کا بڑا ہر عمل کے اندر، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت کو بالکل خالص رکھنا ہے کہ میں اس مال کو جو خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو انسان چھپا کر خرچ کرے، کسی کو بتائے نہیں، اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ جتنا زیادہ چھپا کے وہ کیا جائے گا مال اللہ کی راہ میں خرچ، اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوگی، دکھلاوا نہیں ہوگا، اس میں اور کوئی غرض شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے سخی شخص کے بارے میں؟ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے،
لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے سخاوت کرنے والا, اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور آگ سے دور ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. انسان کا جو کامیابی ہے یہی کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی تو کامیاب ہے. اور یہ کامیابی دیکھیں اتنے سے عمل سے مل رہی ہے. لیکن ایک بات پھر کہ اس عمل کی جو نیت ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ ایسا مال ہو کہ جو بہترین مال ہو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والا مال ایسا نہ ہو کہ بس وہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا تو ہم کسی کو دے دیں, بلکہ وہ آپ کا محبوب ترین مال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ وہ آپ کا بہترین مال ہونا چاہیے. اور اسی طرح جب کسی شخص پر احسان کیا جائے یا کسی شخص کو دیا جائے تو اس شخص کو دینے کے بعد اسے دوبارہ اس کی احسان مندی جتلانی نہیں چاہیے, اس کو احسان نہیں جتلانا چاہیے, اس کو تانے نہیں دینے چاہیے. جب ایک دفعہ کسی شخص پر احسان کر دیا, کسی کی مدد کر دی, تو بار بار میں اسے رسوا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اس شخص کو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو وہ مال دیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے سخی کسے کہا جاتا ہے, سخاوت کا مطلب کیا ہے, اور سخاوت کی جو فضیلت ہے وہ بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں نیت کا کتنا اس کا دخل ہے, نیت کا, اس پر ہم نے بات کی ہے. ابھی یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. سوال ہے بیٹا کوئی؟ اچھا چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں بیٹا. بخل بالکل اس کے متضاد ہے, بالکل اس کے الٹ ہے بخل, جسے عام طور پہ ہم کنجوسی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, جسے ہم کیا کہتے ہیں, دیکھیں آپ کے سامنے بخل کا مفہوم لکھا ہوا ہے. بخل سے مراد ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود مال کو اپنی اور دوسرے حاجت مندوں کی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے. ٹھیک ہے, اپنی اور دوسرے ضرورت مندوں کی جائز ضروریات پر بھی, اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا جو شخص, تو وہ دوسروں کی ضروریات پہ کس طرح خرچ کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں بخل. جائز ضروریات کو جو پورا نہیں کرتا, جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا پیسہ ہونے کے باوجود بھی, اور اسے جمع کر کے رکھتا ہے, جسے ہم اسے کہتے ہیں بخل. دیکھیں بیٹا ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا, اوپر جہاں پہ ہم سخی کی بات کر رہے تھے, سخاوت کی بات کر رہے تھے, اس میں بھی ایک چیز جو جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ مال بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ جو اسراف کے اس میں داخل ہو جائے. اسراف کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے بیٹا, اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو, کہ جو آپ کی ضرورت ہے اس سے زائد خرچ کرنا, ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی اتنی کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو جائز ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. جو کوئی اگر سوال کرنے آ رہا ہے تو اسے ہونے کے باوجود بھی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ لوٹایا جا رہا ہے, یہ کنجوسی کہلاتی ہے. اور اگر اپنی ضروریات پہ اپنی ضروریات سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ کہلاتا ہے بیٹا اسراف. بیٹا کسی کی نیت آپ نے پتہ نہیں کرنی ہے کہ نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بس جو آپ نے خرچ کرنا ہے نا اس کی نیت دیکھنی ہے بس. آپ نے دوسروں کی نیت نہیں دیکھنی ہے.
آپ نے دوسروں کا قاضی نہیں بننا ہے، دوسروں کے لیے جج نہیں بننا ہے، بلکہ آپ نے خود اپنے ضمیر کو دیکھنا ہے کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسروں کو نہیں، دوسروں کو چھوڑ دیں آپ، وہ ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دہ خود ہے. ٹھیک ہے؟ تو دوسروں کو رہنے دیں، آپ صرف اپنا جو عمل ہے اس پر غور کریں کہ میں یہ عمل کس نیت سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بخل کا مطلب سمجھ آ گیا کہ انسان اپنی جائز ضروریات پہ بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، مال کو اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا ہے، اور جو کوئی اگر سوال کرنے والا کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو اسے بھی وہ منع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم دیکھتے ہیں بخیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن کریم میں. بخل کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو شخص، یہ سورہ ہمزہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں اسے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ سورہ مزہ کا آپ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ہی شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جی، یہ اس سوال کا جواب بیٹا میں آخر میں دیتا ہوں، بچہ کس طرح سے سخاوت کر سکتا ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں بیٹا، بخیل کے بارے میں سورہ حمزہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، بلکہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی ایسا شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اپنی اور دوسروں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو اس کا کیا انجام ہوگا دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے قرآن کی آیت. ٹھیک ہے؟ اس کو آپ مزید تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا. سورہ ہمزہ، ٹھیک ہے، آخری سپارے میں موجود ہے سورہ فیل سے پہلے. تو اس کی تفسیر بھی، اگر کوئی تفسیر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس میں سے دیکھ کے اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا. آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک بخل جو مال سے محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیں حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کی مذمت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں کوئی دھوکے باز اور کنجوس داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ میں آ گئی بخیل کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اچھا بیٹا، آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک بچہ کس طرح سے سخاوت کر سکتا ہے، تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں. اللہ تعالی یہ کبھی تقاضا نہیں کرتا کہ تم بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو تقاضا کرتا ہے انسان سے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں دو، اور اس کو اخلاص کے ساتھ دو. میں دیکھیں بالکل، آپ نے بچوں کی بات کی ہے تو میں اسی سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس صرف 20 روپے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو خرچی کے لیے ملے ہیں. آپ یہ ابھی سے اگر اپنی عادت بنائیں گے تو آپ جب خود آپ کے پاس مال و دولت ہوگی، جب آپ بڑے ہوں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، تو یہ آپ کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوگی کہ آپ زیادہ مال بھی اللہ کے راہ میں دینے سے گھبرائیں گے نہیں. اس کی عادت ابھی سے بنانی پڑے گی. عادت اس طرح بنانی پڑے گی کہ اگر آپ کے پاس آپ کو خرچی کے 20 روپے بھی ملتے ہیں تو اس میں سے 2 روپے نکال کے رکھیں آپ. ٹھیک ہے؟ صرف 2 روپے، اور وہ رکھ دیں. وہ 2 2 روپے آپ کے رکھے رہیں گے. وہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ 50 روپے ہو گئے، 100 روپے ہو گئے، اب کسی کو میں دے سکتا ہوں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیں، جس کو آپ جانتے ہو کہ واقعی یہ غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ 1 روپیہ اس میں سے غریب کے لیے رکھیں. تو یہ بیٹا اس طرح سے، ابھی یہ عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ بچپن ہی سے بنتی ہیں. اگر آپ اس طرح سے اپنی عادتیں بنائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے گھبرائیں گے نہیں. بہت سارے لوگ بیٹا آپ نے بھی معاشرے کے اندر دیکھے ہوں گے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے؟ اور
ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت مالدار ہونے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنا ایک چھوٹا سا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ تک نہیں دیتے. وہ باقی مال کیا خرچ کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، اور انہوں نے کبھی عادت نہیں بنائی ہوتی. انہوں نے صرف لینے کی عادت بنائی ہوتی ہے، کبھی دینے کی عادت نہیں بنائی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی سے ہر بچہ یہ کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ، اور یہ اگر آپ کی عادت بن جاتی ہے تو ابھی سے بن جائے گی، تو آپ بڑے ہو کر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے بنیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک. اگر آپ کا اور کوئی سوال